وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداۃ المہدیین والہماۃ المستضعفین لا سیما بغیۃ اللہ فی الارضین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. آج ہم رمضان کے 6ویں مرحلے میں پہنچ چکے ہیں اور آج کا ٹاپک ہمارا اس لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر مہر و محبت قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے پاس رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. یہ آج کی دنیا میں شدت کے ساتھ ضروری ہے. اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. صلہ رحم احسان اور دوستی کرنے کو کہتے ہیں. رحم یعنی رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے. صلہ رحم یعنی رشتہ داروں سے احسان اور دوستی. اصطلاح میں اس کو رشتہ داروں اور نزدیکیوں سے محبت اور حسن سلوک، چچا کا گھر، ماموں کا گھر، خالہ کا گھر، پھوپھی کا گھر، یہ سارے کے سارے محارم رشتہ دار ہیں. چاچا، ماموں، پھوپھی، خالہ، بھائی، بہن، یہ سب محارم ہیں. اسلام نے ان رشتہ داروں کے درمیان ایک چین رکھا ہے، ایک پیوند ہے. وہ مقدس پیوند کا نام ہے صلہ رحمی، کہ لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کریں، خیر و عافیت کریں، ان کے گھروں کو جائیں، پھوپھی سے ملیں، خالہ سے ملیں، چاچا سے ملیں، ماموں سے ملیں، سگے بھائیوں کے گھر جائیں، بڑے بھائی چھوٹے بھائی کے گھر، چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے گھر، بہن کے گھر. اس طریقے سے محبت قائم رہتی ہے. اور صلہ رحم اسی کو کہا جاتا ہے. صلہ رحم ایک دوسرے سے چین رشتہ بڑھانے کا اور رشتہ مضبوط کرنے کا ایک اسلامک پروویژن ہے. یہ امام صادق علیہ السلام سے ان کے صحابی نے اس آیت کے بارے میں سوال کیا جو سورہ رعد کی 21ویں آیت ہے، جسے میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. وہ لوگ جسے خدا نے وصل کا حکم دیا، رابطہ رکھنے کا حکم دیا، ان سے وصل کریں. اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا نے جو رابطہ جوڑنے کا حکم دیا، وصل کا حکم دیا، وہ ہے رشتہ داروں سے. اتنی تاکید قرآن میں. اسلام ان چیزوں کو کافی اہمیت دیتا ہے. اسلام جب ابتدا میں پیغمبر کے زمانے میں جب بڑھا، زیادہ اس وقت لوگوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپس بن چکے تھے. نزدیک ہونے کے باوجود بھی امیری غریبی، ایک خاندان میں امیر لوگ بھی رہتے تھے، ایک خاندان میں غریب
لیکن وہ امیر لوگ غریب رشتہ داروں کے پرسان حال پرسش نہیں کیا کرتے تھے، ان کے پرسان حال کوئی نہیں تھا۔ یہ رشتہ ڈیوائیڈ ہوتا گیا، خاندان ڈیوائیڈ ہوتا گیا۔ یہ معمول ہے، یہ دنیا کے رسم میں سے ہے۔ یہ ایک خاندان میں امیر بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، لیکن خداوند متعال جب اس رشتے کو مضبوط کرنے کو کہا، اس میں بہت سارے بینیفٹس ہیں کہ آپ کا گھر والا جو غریب ہے اس بھائی کے ساتھ جا کر بیٹھے جو امیر ہے۔ بہت سارے اس میں مشکلات حل ہو سکتے ہیں، روحی مشکل، روانی مشکل، سائیکیولوجیکل جو ایفیکٹس ہو جاتے ہیں بھائیوں کے درمیان دوری کے بنا کے اوپر، یہ سارے کے سارے رفع کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے اس پروویژن کو زیادہ اہمیت دیا۔ جب اہمیت دیا تو اس کا مقام کیا ہے اسلام کے اندر؟ اس کا مقام یہ ہے کہ خدا نے اپنی عبادت کے مقام کے ساتھ صلہ رحمی کو رکھا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کی عبادت اوج معرفت ہے۔ اس قطار میں، اس ریل کے اندر، ایک ہی ریل کے اندر جس میں عبادت سر فہرست ہے، اسی میں صلہ رحم کو بھی رکھا ہے۔ سورہ نساء کی 34ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کے ذریعے سے اسے شریک قرار نہ دو۔ اللہ کی عبادت خالص، یہ سر کلام ہے۔ یہ اللہ کی عبادت جس لائن میں ابتدا میں اللہ کی عبادت کا ذکر کیا، اس کے بعد خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ یہاں احسان سے مراد اردو احسان نہیں ہے کہ دوسروں پر احسان کرنا، یہاں احسان سے مراد نیکی کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ یہ الگ سبجیکٹ ہے، والدین کے احترام میں جب ہم بیان کریں گے تو یہ سبجیکٹ، یہ سب باتیں دوبارہ آئے گی۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اس کے بعد کیا ہے حکم اللہ کا؟ اپنے رشتہ داروں کو پہنچو، اپنے رشتہ داروں کے پاس پہنچو، انہیں راضی کرو، انہیں اپنے ساتھ رکھو، ان کے ساتھ بیٹھو، مسکراؤ، باتیں کرو۔ کہ یہ اللہ نے کس لیے رکھا؟ تاکہ تمہارا کمیونیکیشن جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہو مضبوط ہو جائے، آپ لوگ آئسولیٹ نہ ہو۔ دور ہو جانا یعنی خود کو آئسولیشن کر لینا ہے، دور ہو جانا خود کو اپنے رشتہ داروں سے کاٹ لینا ہے، پھر اس کے بعد اس کے بیڈ کانسیکوینسز زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ جب انسان رشتہ داروں سے رابطے میں رہتا ہے، ولو اگر رشتہ دار دوری کیوں نہ ہو، بہت سارے رشتہ دار پڑوس ملکوں میں رہتے ہیں، بہت سارے رشتہ دار 7 سمندر دور زندگی کرتے ہیں، لیکن آج کے وسائل نے ان کو نزدیک کر دیا ہے، جیسا ویڈیو کالنگ ہے، کالز ہیں، چیٹنگ ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے وسائل جو خود انسانوں نے پیدا کیا ہے، ان چیزوں کو نزدیک کر دیا ہے۔ ورنہ پرانا زمانہ جس میں صرف اور صرف فون یا خط کے ذریعے سے باتیں ہوا کرتی تھیں، اگر ایک بہن جو ہندوستان میں بیٹھی ہوئی ہے، امریکہ میں رہنے والے بھائی، یا وہ بھائی جو ہندوستان میں بیٹھا ہوا ہے، امریکہ میں رہنے والی بہن کو اگر دیکھنا چاہے، اس کی تصویر منگوانی پڑتی تھی، کئی دن لگ جاتے تھے، اور اس سے بھی آگے والے زمانے میں جائیں گے تو موت کے کئی دن بعد خبر ملتی تھی کہ فلاں بھائی مر گیا، فلاں بہن مر گئی، فلاں چاچا گزر گئے، فلاں ماموں چلے گئے، پھوپھی ختم ہو گئیں، خالہ دنیا میں نہ رہیں، ایسے خبریں۔ لیکن آج کا دور جو کنیکٹنگ دور ہے، میڈیا نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے کنیکٹ کر دیا ہے لوگوں کو، یہ بہترین وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس میدان میں ایکٹیو رکھیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کیا کریں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں وہ جو حاضر ہیں، جو پچھلی باتیں میں نے کہا اسی کے ماذیل میں یہ حدیث ہے، وہ جو حاضر ہیں
اور وہ جو غائب ہے، وہ جو حاضر ہیں سامنے ہیں آپ کے، بالکل گھر کے اندر ہیں، جو گھر کے پاس ہیں، ایک محلے کے اندر ہے، وہ جو غائب ہیں، جو آپ سے سووں کلومیٹر دور رہتے ہیں، ہزاروں کلومیٹر دور رہتے ہیں، جن کا فاصلہ آسان نہیں ہے طے کرنا، اور وہ جو قیامت تک آنے والے ہیں، مردوں کے صلبوں میں اور ماؤں کے رحموں میں ہیں، یعنی آنے والی نسل، پوتا پوتی، نواسے نواسیاں، پرپوتے پرپوتیاں، پرنواسے پرنواسیاں، اور ان کی نسل جو قیامت تک کے لیے آنے والی ہے، ان کو نصیحت کرتا ہوں۔ پیغمبر کی نصیحت ہے یہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں میں انہیں نصیحت، یعنی ساری بشریت کے لیے پیغام ہے، یہ نصیحت کرتا ہوں، اگرچہ اس میں 1 سال کی راہ کی طولانی کیوں نہ ہو۔ 1 سال کی راہ طولانی، یعنی اگر کسی سے ملاقات کے لیے 1 سال بھی گزر کرنا پڑے، جانا پڑے، سفر طے کرنا پڑے، جانے رہو کہ صلہ رحم دین کے مہم مسائل میں سے۔ کتنا تاکید کیا پیغمبر نے یہاں پر، کتنا لمبا راستہ ہی کیوں نہ ہو، تاکہ تم کنیکٹ رہو اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے، اپنے رشتہ داروں کے پاس۔ یہ صلہ رحم کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث۔ امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے رشتہ داروں کا احترام کرو، ریلیٹیوز کا احترام کرو، انہیں محبت دو، کیونکہ وہ تمہارے بال و پر ہیں، جو پرندوں کو بازو میں اللہ نے دیا اڑنے کے لیے۔ امیر المؤمنین رشتہ داروں کو بال و پر بتاتے ہیں، جس کے ذریعے سے تم پرواز کرتے ہو، ان کے بغیر تمہاری اڑان نہیں ہو سکتی۔ رشتہ داروں کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہم جتنا بھی آگے بڑھیں گے، چچا کی مدد چاہیے، ماموں کی مدد چاہیے، خالہ، پھوپھی اور دیگر بھائی بہن، ان کی مدد کی وجہ سے ایک انسان آگے بڑھتا ہے، آگے کی منزلیں پرواز کرتا ہے اپنی زندگی میں۔ یہ تمہارے اصل ہیں جہاں تمہیں لوٹنا ہے۔ تم کتنا بھی دور چلے جاؤ، ان سے فکر کے لحاظ سے، ان کے وجود کے لحاظ سے، دوبارہ تمہیں انہی کی طرف آنا ہے، کیونکہ یہی مرکز ہے رجوع کا۔ اس کے بعد فرمایا اور وہ تمہارے ہاتھ ہیں، ہاتھ یعنی یاور، مدد کرنے والے، دوست ہیں، ہاتھ ہیں، جس کے ذریعے سے تم اپنے دشمن سے جنگ کر سکتے ہو۔ بغیر اس کے نہیں لڑ سکتے دشمن سے۔ اگر اختلافات ہو جائیں گے، آپ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے دشمن کے حملوں کی طرف، کیونکہ کوئی آپ کے پیچھے نہیں ہے۔ جب رشتہ دار کسی کے پیچھے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے دشمن کانپ جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، ہو نہیں پاتا، اس لیے کہ رشتہ دار ہیں۔ تاکید کتنا کیا اسلام نے اس صلہ رحم کے اوپر۔ صلہ رحم مطلق ہے، مطلقاً واجب ہے، کنڈیشنز نہیں ہیں۔ وداؤٹ اینی کنڈیشن آپ کو صلہ رحمی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ میں فلاں کے ساتھ صلہ رحمی کروں گا، کنڈیشنز ABC، نہیں، کنڈیشنز آپ نہیں رکھ سکتے صلہ رحمی کے لیے، چاہے وہ رشتہ دار کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ رشتہ دار مشرک کیوں نہ ہو، چاہے وہ رشتہ دار مرتد کیوں نہ ہو۔ ایک انسان اگر نان مسلم ہے، وہ آ گیا مسلمز کے اندر اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ نیکی نہ کروں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو صلہ رحمی کرنا ہے، اس کے لیے کنڈیشنز نہیں ہیں، بغیر کنڈیشنز کے آپ کو ان تک پہنچنا ہے، کیونکہ وہ رشتہ دار ہیں۔ کفر و شرک صلہ رحمی کی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ کتنا عظیم ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے 3 چیز میں مسلمان اور نان مسلمز برابر ہیں۔ ایک، اگر کسی سے وعدہ کیا تو وعدہ وفا کرنا ہے آپ کو، اس میں یہ نہیں دیکھ سکتے کہ مسلمان ہے غیر مسلمان ہے۔ 2، کسی کی امانت لی ہے، وہ امانت لوٹانا ہے آپ کو، آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ مسلمان ہے غیر مسلمان۔ 3، ماں باپ کے مسئلے میں، کہ آپ کے ماں باپ ولو کافر کیوں نہ ہو، ولو مشرک کیوں نہ ہو، ولو کچھ بھی کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، آپ اگر مسلمان ہو گئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو کاٹ دیں، آپ کو ان کے ساتھ نیکی کرنا ہے، اچھائی کرنا ہے۔ ایسے مقام پر صلہ رحمی کی بیوٹی نظر آتی ہے، ایسے مقام پر
ایسے مقام پر صلہ رحمی کی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ امام صادق سے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ بعض لوگ میرے رشتہ دار ہیں مگر میرے ہم عقیدہ نہیں ہیں، جیسا میں اللہ پر عقیدہ رکھتا ہوں، نبی پر عقیدہ رکھتا ہوں، آپ لوگوں پر عقیدہ رکھتا ہوں، کتب آسمانی پر عقیدہ رکھتا ہوں، بعض میرے رشتہ دار ہیں جو میرے ہم عقیدہ نہیں ہیں۔ شاید نان مسلمز کی طرف اشارہ کر رہا تھا، شاید کسی اور مذہب کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ان کا حق میری گردن پر کتنا ہے جو اس کے عقیدے کے ساتھ نہیں ہے؟ امام نے فرمایا ہاں، حق رشتہ داری کوئی بھی چیز کو رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یعنی اگر تیرے رشتہ دار وہاں پر سگا بھائی نان مسلم ہے، سگی بہن نان مسلم ہے، تیرے رشتہ دار نان مسلم ہے، تو مسلمان ہے، تو کوئی چیز یہ غیر اسلامیت تیرے اور اس کے درمیان رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تجھے ان کے پاس اپروچ ہونا ہے، ان کے ساتھ اچھائی کرنا ہے، ان کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہوتے، تیرے ہم دین ہوتے، تجھ پر دو حق ہیں، ایک رشتہ داری کا حق ہے، دوسرا ہم دینی کا حق ہے۔ یعنی یہ دو چیز کہ کس طریقے سے امام نے یہاں پر اشارہ فرمایا۔ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کے آداب بھی ہوتے ہیں، یعنی جو رشتہ دار صلہ رحمی کی جاتی ہے رشتہ داروں سے، اس کے آداب ہیں۔ وہ آداب کیا ہیں؟ فہرست وار میں آپ کو بتاؤں گا۔ کیا صلہ رحمی صرف اور صرف ہائے ہوایو کرنے کا نام ہے؟ نہیں، اس کے آداب ہیں۔ ایک سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ کمک جانی، کسی کی جان خطرے میں ہے، کسی کی جان مشکل میں ہے، حفاظت کریں، اسے بچائیں، اس کی طرف سے دفاع کریں، اسے ضرر پہنچنے سے روکیں۔ اگر ایک شخص کہیں ایسے مقام پر جا رہا ہے جہاں پر اس کی جان کو خطرہ ہے، رشتہ داری کا فریضہ یہ ہے کہ اسے بچائیں، اسے روکیں۔ یہ نہیں کہ صرف کہہ کر چھوڑ دے بھائی وہاں تہدید ہے، خطرہ ہے، وہاں مت جاؤ ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں چلے گا، آپ کو اسے روکنا ہے۔ حدیث میں وارد ہے جو بھی اپنی جان و مال کے ذریعے سے صلہ رحمی کرے، خداوند اسے 100 شہید کا ثواب دے گا۔ کتنا بڑا یہاں پر اللہ آفرز دے رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی خدمت میں اللہ بڑے آفرز دے رہا ہے، بڑے بڑے مبارکبادیاں دے رہا ہے، بڑے بڑے انعامات سے نواز رہا ہے۔ دو، مالی امداد۔ اگر رشتہ داروں میں محتاج ہیں، جیسا کہ میں نے ابتدائی تقریر میں آپ سے عرض کیا تھا، ضروری نہیں کہ سارے رشتہ دار ایک جیسے ہوں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی دولت کے مسئلے میں آسمان چھو رہا ہو، کوئی زمین چھو رہا ہو، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بہت سارے گھر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، بہت سارے گھر ایسے ہیں، ایک بھائی امیر ہو جاتا ہے، بے حساب دولت ہوتی ہے، پراپرٹیز ہوتے ہیں، اس کے پاس وسیلے ہوتے ہیں، کارز ہوتے ہیں، بائکس ہوتے ہیں، بڑی اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، تنخواہ اچھی ہوتی ہے، لیکن ایک بھائی نہیں ہوتا، ہینڈ ٹو ماؤتھ کا حساب ہوتا ہے، صبح میں کام کرے تو شام کی روٹی مل جائے ورنہ وہ بھی نہ ملے، ایسے کئی گھر ہوتے ہیں۔ تو کمک مالی صلہ رحمی کا ایک ادب ہے۔ قرآن مجید سورہ اسراء میں آیت 26 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اپنے رشتہ داروں اور مسکین کا حق ادا کرو۔ یہ کس کو کہہ رہا ہے خدا؟ جو صاحب استطاعت ہیں، جس کے پاس اللہ نے نعمت دیا، مال دیا، دولت دیا، اللہ اسے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے حق میں سے ان کا حق ادا کرو۔ امیر المؤمنین ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جو نہج البلاغہ میں آپ لوگ ریفر کر سکتے ہو، کلمات حکم میں فرماتے ہیں ان اللہ سبحانہ وتعالی، خداوند متعال امیروں کے حق میں غریبوں کا حق رکھ کر بھیجتا ہے کہ جو بھی استفادہ کرے اس میں ایک غریب کا حق ہے، بھائی کا حق ہے، بہن کا حق ہے، اس تک پہنچایا جائے۔ تیسرا وظیفہ صلہ رحمی کا ادب فکری مدد، فکر کے لحاظ سے مدد کرنا۔ ہدایت کے قابل اگر نہیں ہے، اگر وہ ہدایت سے دور ہے، اس کی ہدایت کرنا،
اسے اس کے دین کی طرف ہدایت کرنا، غیرت کی طرف ہدایت کرنا، اسے یہ بھی ایک صلہ رحمی ہے۔ جائیں بیٹھیں، ایک بھائی گمراہ ہو گیا، ایک بہن گمراہ ہو گئی، اس کے ساتھ بیٹھیں، بائیکاٹ نہ کریں، اسے بیٹھیں، بات کریں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، اسے بتائیں جس راستے پر وہ جا رہا ہے یا جا رہی ہے، اسے بتائیں اس کے برے اثرات اس کے ذریعے سے کیا ہو سکتے ہیں، اتمام حجت کریں۔ پہلے کیلکولیٹ نہ کریں کہ اگر میں بتاؤں گا شاید وہ قبول نہ کریں، نہیں، وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے واضح طور سے بیان کرنا، چاہے وہ قبول کرے یا نہ کریں، تمہارا کام ہے۔ فکر کے لحاظ سے اس کی مدد کریں، اسے اچھی فکر دیں، اسے امید دیں، اسے راستے بتائیں، اس کے ذہن کو کھولیں۔ یہ ایک صلہ رحمی کا ادب ہے۔ چوتھا، عاطفی مدد۔ عاطفی مدد، مہر و محبت، رشتہ داروں میں محبت پھیلانا، خوش رکھنا، گھروں کو جانا، ان کے ساتھ بیٹھنا، تھوڑا بہت مذاق کرنا، دائرہ اسلامی میں جتنا اسلام نے اجازت دیا ہے، مذاق کرنا، ان کے ذریعے سے بیٹھ کر ان کے ساتھ ایک بار کھانا کھانا، یہ سب اسلام اس لیے بتا رہا ہے تاکہ ان کے دل خوش ہو جائے، رشتہ داروں کو خوش کرنا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے گھروں میں، ہمارے گھروں میں بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو ماں باپ کے ساتھ چاچا سے مانوس ہوتے ہیں، بڑے ابا سے مانوس ہوتے ہیں، چاچا، چھوٹے چاچا سے، ماموں سے مانوس ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عاطفی محبت ان کے اندر ہوتی ہے، بچوں کو گود میں اٹھاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، ٹافی خرید کر دیتے ہیں، کوئی پھل فروٹ کے ذریعے سے، کبھی کھلونے کے ذریعے سے، یہ عاطفی محبت کہا جاتا ہے۔ یہ یعنی اس کے ذریعے سے جتنا دل ہو سکے جیتا جائے۔ اس کا کم از کم درجہ اسلام کے اندر صلو ارحامکم ولو بالتسلیم، یعنی اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، ولو ایک سلام کے ذریعے سے، ولو ایک خیر و عافیت کے ذریعے سے، ایک سلام کر دیا، وہاں سے سلام کا جواب آ گیا، یہ کم از کم درجہ ہے یہ، جسے آپ کو مینٹین کرنا ہے۔ کبھی ان کے خوشی میں پہنچ گئے، شادی کے ایام میں، ضروری نہیں کہ آپ صرف نکاح میں جاؤ، پری شادی جو رسومات ہوتے ہیں گھروں کے اندر، خوشیاں ہوتی ہیں، سارے رشتہ دار اکٹھا ہوتے ہیں، اس میں چلے جاؤ، بیٹھ جاؤ، ان کے ساتھ آخری خوشی تک رہو، اپنا کام بھی کرو، ان کے خوشیوں میں شامل بھی ہو جاؤ۔ خوشی میں شامل ہونا، غم میں شامل ہونا، بیمار ہو گئے عیادت کو جائیں، اور مر گئے جنازے میں جائیں، شریک ہو جائیں، تشییع جنازہ کریں۔ یہ طریقے ہوتے ہیں رشتہ داروں کے دل جیتنے کے لیے، رشتہ داروں کو عاطفی محبت دینے کے لیے، خوش کرنے کے لیے۔ پانچواں، ترک اعذار۔ کبھی یہ نہ ہو کہ ہمارا وجود ہمارے رشتہ دار کے لیے اذیت بن جائے، کبھی یہ نہ ہو کہ ہماری وجہ سے سامنے والا رو لے، بھائی رو لے، بہن رو لیں کہ میرے بھائی نے اس طریقے سے کہا، میرے بھائی نے اس طریقے سے کیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حتی الامکان اگر آپ خوشی نہیں دے سکتے انہیں، غم بھی نہ دو، ان کا دل نہ توڑو، ان کے ساتھ زخم زبان سے پیش نہ آؤ، ان کی زندگی میں بیجا مداخلت نہیں کرو، ان کی عیب جوئی نہیں کرو، ان کے برے ایکٹیویٹیز کے پیچھے نہ رہو، کیونکہ ہر انسان کے اندر برائی پائی جاتی ہے۔ اگر مدد نہ کر سکے، کم از کم ان کا دل نہ توڑو۔ اگر ان کے ساتھ لمبا وقت نہ دے سکے، کم از کم ان سے سلام علیک کر لیا کرو فون پہ۔ آج کل بہت سارے سوشل میڈیا آ گئے، چیٹنگ ہو جاتی ہے، ایک تھوڑی بہت چیٹنگ کر لیا کرو تاکہ سامنے والا خوش ہو جائے کہ وہ ہمیں یاد رکھیں۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بہترین چیز صلہ رحم کی یہ ہے کہ اذیت و آزار نہ کریں۔ بہترین چیز ہے یہ۔ اگر آپ خوش نہیں کر سکے، مت رلاؤ۔ اگر آپ انہیں گفٹ نہیں دے سکے، ان کو انسلٹ بھی نہ کرو۔ رشتہ داروں سے جب اچھائی کی جاتی ہے، صلہ رحم کیا جاتا ہے، اسلام نے جب صلہ رحم کے آرڈرز جاری کیے ہیں، حتماً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نعمت پوشیدہ ہے، حتماً اس کے
پیچھے ایک لاجک ہے۔ آئے ہم لوگ فائدے دیکھتے ہیں کہ اس میں صلہ رحمی میں کیا کیا فائدے ہیں، اس کے بعد آپ کی زحمت کو میں ختم کروں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ طول عمر طولانی ہوتی ہے۔ جتنا آپ رشتہ داروں کو خوش کریں گے، ان کے دلوں کو خوش کریں گے، ایک نیچرل ہے، یہ سائنٹیفک تحقیق ہے۔ یہ جب انسان خوش ہوتا ہے آٹومیٹک وہ خوشی اس کی روح کو تقویت دیتی ہے اور اس کی زندگی کو بڑھا دیتی ہے۔ یہ سائنٹیفک تحقیق ہے یہ، کہ اگر میں خوش ہو جاؤں، مجھے کسی چیز کی خوشی ملی ہے، کوئی خوشخبری ملی ہے، تو میری روح تقویت پاتی ہے اور میری عمر میں اضافہ ہوتا ہے، چند منٹ یا چند گھنٹے یا چند دن تو اضافہ ہوتا ہے۔ صلہ رحمی میں اس لیے عمر طولانی ہوتی ہے کیونکہ جب آپ جا کر رشتہ داروں سے ملاقات کرتے ہیں، ایک آپ کے اندر ایک عجیب کیفیت الہی پیدا ہوتی ہے، بڑپنا دکھتا ہے، اچھا دکھتا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ بات کرتے ہو، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہو، ان کے ساتھ ایک اچھی باتیں، ایک دورہ رکھتے ہو باتوں کا، تو اس کے ذریعے سے آپ کی عمر طولانی ہوتی ہے۔ ایک معنوی منفعت یہ ہے کہ جو سامنے والے آپ سے محبت کرتے ہیں وہ خود دلی تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ ان کے وجود کو ہمارے درمیان طولانی کر۔ اللہ استجاب کرتا ہے ان دعاؤں کو۔ دوسرا فائدہ صلہ رحمی کا، روزی طولانی ہوتی ہے، یعنی ایک اچھی روزی طولانی ہوتی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی چاہتا ہے کہ اس کی عمر اور روزی طولانی ہو، زیادہ سے زیادہ صلہ رحمی کرے۔ انسان کی روزی کھل جاتی ہے معنوی لحاظ سے، مادی لحاظ سے بھی۔ اگر آپ جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں گے، کچھ نہ کچھ اسباب نکلتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کی روزی میں برکت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ جب آپ جاتے رہیں گے، ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، فونوں پر باتیں ہوتے رہیں گے، آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں گے، محبت آپ کے دل میں جاگے گی، عادت بنتی جائے گی، اخلاق اچھے ہوتے جائیں گے، آپ اچھی گفتگو کریں گے، ہمیشہ سلامتی کی دعائیں، قالوا سلامن سلامہ۔ چوتھے، اعمال پاک ہوتے ہیں اور بلا دور ہوتی ہے۔ صلہ رحمی کے ذریعے سے اللہ اعمال کو پاک کرتا ہے اور بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں رشتہ داروں سے صلہ رحمی اعمال کو پاک اور بلاؤں کو دور کرتی ہے۔ یہ امام کی حدیث صحیح ہے۔ جب آپ جائیں گے، یقیناً دعا، سامنے والی کی جب دعا نکلتی ہے دل سے، اللہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، دعا کے ذریعے سے بلا دور ہوتے ہیں۔ پانچواں اثر صلہ رحمی کا، حساب آسان ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس کا حساب آسان ہوگا، سب گواہی دیں گے اس کے بارے میں، اللہ ان کی گواہی کو قبول کرے گا، اس کے حساب کو ٹال دے گا، کہے گا کہ فرشتوں سے اس کا امیج دوسروں کے سامنے بہت اچھا ہے، دنیا میں دوسروں کے ساتھ بہت اچھا تھا، اس کے برائیوں کو یہاں پر ظاہر نہ کرو، اس کے امیج کو اچھا ہی رہنے دو، یہ اللہ اتنا بڑا کریم ہے۔ چھٹواں اور آخری فائدہ یہ ہے کہ صلہ رحمی شہر آباد کرتا ہے، یعنی شہر آباد ہوتے ہیں، پڑوس کے ساتھ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی شہر کو آباد کرتا ہے۔ عزیزو، یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آپ لوگ اس کو پریکٹیکل اپنی زندگی میں رکھیں، اور امید رکھتا ہوں کہ رکھتے ہی ہیں، لیکن اور بھی رشتہ داروں کے پاس جب جاؤ اپنے بچوں کو لے کر جاؤ، تاکہ یہ عادت ہو، معلوم ہو کہ گھر سے ہمارا آنا جانا، اس گھر کے اندر فلاں سے یہ رشتہ داری ہے ہماری، فلاں سے یہ رشتہ داری ہے ہماری۔ اگر بچوں کو یہ عادت نہیں ڈلواؤ گے، بچے کمیونیکیشن میں ان سے پیچھے رہ جائیں گے اور وہ اجنبی کی طرح ایک دوسرے سے ملاقات کیا کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں خدا سے، خدایا اس ماہ مبارک کے صدقے میں جتنے اعمال حسنہ ہیں ہمارے اندر داخل فرما، اور جو ہمارے اندر اعمال قبیحہ ہیں اس کو ہم سے دور فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔